سر اس میں صرف میری پریئر دیکھنے میں، پریئر سے ہی آنریبل کورٹ کو اسسٹ کروں گا. میری پریئر بیسیکلی جو فرسٹ پریئر ہے a decree for declaration to the effect that defendant may kindly be declared as chronic habitual litigant. یہ اس میں بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ میں نے وہاں سے پرنٹ بھیج دیے تھے، تو یہاں پہ نام نہیں لکھنا، صرف لکھنا ہے کہ عادی مقدمہ باز اردو میں. جی یہ جی یہ بتائیے جو آپ کی پریئر ہے تو پھر دوسری ہے جس میں اس کو رجسٹریشن کیا جائے وہ جی جی کسی بندے کو لیگل ریمیڈی اویل کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں روکا جا سکتا، میں کہہ بھی نہیں رہا کہ روکا جائے، لیکن جب وہ ڈکلیئر ہو جائے گا جی تو فالس فریولس جی یس وہ مین ریلیف نہیں ہے، ریلیف آپ کا ہے پرماننٹ انجنکشن کا. آپ دیکھنا ہے جو الٹیمیٹلی کورٹ نے ایز اے کانسیکوینشل ریلیف آپ کو دینا ہے. جی جب کانسیکوینشل ریلیف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں روکا جا سکتا تو پھر میں عرض کرتا ہوں سر، صرف مجھے پیچھے والی ہسٹری میں نے نہیں سنی، وہ میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے. جی کیسز ہوئے، فائل کیے، فیصلہ ہوا، ایوری تھنگ. پری ایگزسٹنگ رائٹ ہے کیا بیسیکلی وہ دیکھنا ہے جو پہلے سے مجھے موجود ہو. مجھے اب یہ رائٹ پہلے سے موجود ہو گیا ہے، میرے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ اس کے تمام کے کوئی ایک بھی سوٹ اس کی فیور میں آج تک ہوا ہو تو پھر تو کہہ سکتے ہیں جی. اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اگر آنریبل کورٹ اس بات پہ جی میرے پاس کیس لا ہے، ایک نہیں ہے میرے پاس، کافی سارے کیس لاز ہیں. اس میں اس میں جی اس میں پی ایل ڈی 1959 سپریم کورٹ 532 میں سر جی 2015 کے بعد کا 2016 وائی ایل آر 1073 اس میں آنریبل کورٹ نے اسے ہیبیچول لٹیگنٹ ڈکلیئر کر کے اس پہ فائن بھی امپوز کیا. ابھی لیٹسٹ 2018 میں سائبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ایک لٹیگنٹ کو ہیبیچول لٹیگنٹ ڈکلیئر کر کے اس کی انٹری بینڈ کر دی اور وہ پبلیکیشن کروائی ساری کورٹس میں، اور اس کو ڈان نے پبلک کیا. جی آپ جو ہے ایک لسٹ بنائیں، اس طرح نہیں جی جی ایک لسٹ بنائیں پیج پہ جو آپ کے کیسز ہیں، جو فائل کیے اس نے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز تھے، ان کا ٹائٹل لکھیں، ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن لکھیں، ڈیٹ آف ڈیسیژن لکھیں، واٹ واز دا آؤٹ کم. ٹھیک ہو گیا، یہ ساری لسٹ بنا کے میں عرض کر دیتا ہوں سر. میرا خیال ہے آنریبل کورٹ کو میں ذرا سا اسسٹ کر دوں اگر پیرا نمبر 3 ملاحظہ فرما لیں. جی پیرا نمبر 3 میں وہ میں نے سارا پروسیس میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اسے 1 لائن میں لکھ نہیں سکتا، میرے لیے پرابلم. جی میں ٹیبل میں کر چکا جی اس میں میں نے جی میں نے اس میں پورے وہ جتنی ہے 1956 سے اور باقی جو ڈفرینٹ کیسز ہوئے ہائی کورٹ تک گیا معاملہ، میں اس میں آنریبل کورٹ کو ٹیبل بھی بنا کے وہ پیش کر دیتا ہوں. میں نے جو ڈاکومنٹس لسٹ آف ڈاکومنٹس لگائی ہے اس میں وہ تمام اٹیسٹڈ کاپیز لگائی ہیں کہ 2007 میں پہلا سوٹ فائل ہوا اور وہ سپریم کورٹ تک 2012 میں پہلا فرسٹ راؤنڈ 2007 سے 2012 تک گیا، سپریم کورٹ سے 711 میں خارج ہوا، وہ 711 تک گیا. پھر اس کے بعد چچا نے کیا، پھر اس نے یہ اس میں شامل ہوا، پھر اس کے بعد یہ 3rd راؤنڈ آف لیٹیگیشن اور ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. یہ ایویڈنس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا اس فیکٹ کو کہ یہ ہیبیچول لٹیگنٹ ہے کہ اس نے اچھا اس میں ایشو ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ میرے پاس اتنے ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود میں اپنا رائٹ کلیم نہیں کر پا رہا کہ یہ ایک ہیبیچول لٹیگنٹ ہے، لیکن اس کے ابھی بھی آج بھی دعوے سول کورٹ میں مختلف یہاں جیلم میں پینڈنگ ہے میرے اگینسٹ، میری جگہ پہ وداؤٹ ہیونگ اینی ٹائٹل ڈاکومنٹ وہ قابض ہے. اور وہ میں اب بیسیکلی رہ رہا ہوں لندن میں، وہاں سیٹلڈ ہوں میں. اب آپ نے پھر مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ ایسا کون سا پرٹیکولر پراپرٹی ہے یا ایسا کون سا وہ رائٹ ہے جس کے متعلق اس کو ریسٹرین کرنا ہے. جی بالکل اس میں نے مینشن کر دیا نا، نہیں میں وہ خارج ہو چکے ہیں نا. اب یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک دعوے کے بعد یہ نیا دعویٰ لے آتا ہے، نئے کے بعد اس سے اگلا دعویٰ آتا ہے، اور میرے یہاں
اگر سارے دعوے ختم ہو جائیں گے تو آپ نہیں, ہمیں اللہ اور رزق دے گا نا. اب میں یہ چاہتا ہوں یہ سارا رزق ہم نے اس بندے سے تو نہیں کمانا جس کے جو بیچارہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوا اور مجھے دے. پر لائٹ موڈ نہیں, پاکستانی زیادہ اچھا دیتے ہیں, انگلینڈ والے ہوتے ہیں نا سر. اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میں کر لیتا ہوں. میں صرف ایک پوائنٹ پہ آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں آیا ہوں بیسیکلی. جی میں اس پہ بھی اسسٹ کرتا ہوں. میں صرف اس پہ ایک بات آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہم نے نا ایک لائن میں سوچنا ہے. صرف میں نے سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں ایک چیز آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنی ہے اس اپنے کریکٹر کے حوالے سے. وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی ہے, ایک لائن میں چلتے ہیں. جب تک ہم تھوڑا سا ہٹ کے اپنے رائٹس کو زیادہ اچھی طرح میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ نہیں کر پاؤں گا. میں نے یہ پراپرٹی کا لفظ یوز نہیں کیا ایسے ہی تو وہ بس میں اگر آئی تھنک کہ میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنے میں اس حد تک کامیاب ہو گیا ہوں کہ میرا رائٹ ہے. میں بھی بنا دیتا ہوں. میں دیکھوں گا کہ جو آپ نے ٹیبل دیا ہے کیا اس پراپرٹی کے متعلق اس کو ریسٹرین کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. بس میں آئی تھنک کہ میں ابھی ٹیبل بنا گیا. میں ابھی بنا دیتا ہوں. تھینک یو. ہے نہیں, یہ درست ہے کہ 2007 سے اب تک فریقین کے لاکھوں روپے مقدمہ بازی پر لگ چکے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میں نے آنریبل کورٹ کو اسپیشل کاسٹ کے حوالے سے آرڈر 30 جو سیکشن 35 سی پی سی 8 سی پی سی ہے اس میں اس سے پہلے تو یہ تھا کہ 25,000 تک فائن کیا جا سکتا تھا فالس لٹیگیشن کے متعلق. پی ایل ڈی 2010 میں یہ ڈٹرمن کیا گیا, اس میں ہیلپ فرمایا اور اس کے بعد یہ امینڈمنٹ ہوگی کہ اب 1,00,000 روپے تک جرمانہ آنریبل کورٹ فرما سکتی ہیں. یہ جرمانہ 35 کے تحت وہ ہے کہ جو اپیرنٹلی یہ پروو ہو جائے, اپیرنٹلی یہ چیز ثابت ہو جائے کہ کیس فالس فریبلیس ہے. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ تمام اس سے پہلے کا جتنا اس کا موقف تھا, اس سے پہلے کے جتنے کیسز تھے, اس سے پہلے 2 کورٹس ان پہ فائن کر چکی ہیں. اب میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ 2 طرح کے فائنز آنریبل کورٹ اس میں ان پہ ڈالے. نمبر 1 فائن جو ہوگا جو 35A کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی فالس اور فریبلیس کلیم ہو سبق سکھانے کے لیے, ایگزامپل کوڈ کرنے کے لیے, تاکہ آئندہ وہ نہ کرے, 1,00,000 روپے تک جرمانہ کیا جائے. اس کے بعد اسپیشل کمپنسیشن ہے جو اوارڈ کی جاتی ہیں. اب تو اسلام آباد میں تو ایک بڑی پریکٹس چل رہی ہے کہ ایسی ہو تو فوری طور پہ فائن کیا جاتا ہے. اب میں نے وہ اسپیشل جو تھا ڈیمیجز اس کو ثابت کرنے کے لیے اس سے ایک سوال کیا. یہ درست ہے کہ 2007 سے اب تک فریقین کے لاکھوں روپے مقدمہ بازی پر لگ چکے ہیں. آگے سے اس نے جواب دیا جی مقدموں میں پیسے تو لگتے ہیں. یہ غلط ہے کہ میری جھوٹی اور بے بنیاد مقدمات کی وجہ سے متعلقین کو لاکھوں کا مالی نقصان ہوا. یہ درست ہے کہ شفقات یو کے میں مقیم ہے. یہ غلط ہے کہ ان کے یو کے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے میں اس کی وراثتی جائیداد پر بدنیتی سے قابض ہوں. یہاں پہ آنریبل کورٹ کو کمپیریزن بتانا چاہوں گا 2 فیملیز, 2 سیکٹس کے درمیان, 2 پارٹیز کے درمیان. ایک طرف ایک PhD